صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، پردے سے سننے والی دینی بہنیں، یہ رمضان المبارک ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ تراویح میں قرآن پاک پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اس وقت بھی آپ لوگ قرآن مجید سنانے کی تکمیل کر رہے ہیں تراویح میں۔ اس موقع سے کچھ دینی مذاکرہ، دینی باتیں عرض کرنے کے لیے حاضری ہو گئی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے۔ رمضان کے مہینے کا ہی ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ تمام انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے، زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین اور سب سے صحیح طریقہ ہے، اس کی رہنمائی کے لیے۔ دیکھیے، دنیا میں چیزیں بنتی ہیں تو اس کا بنانے والا ایک کیٹلاگ فراہم کرتا ہے جس میں اس کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے، اور بنانے والا جو طریقہ بتاتا ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اور جب اس چیز کو اس طریقے کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے جو بنانے والے نے بتایا ہے، تو اس سے فائدہ بھی پوری طرح حاصل ہوتا ہے اور دیر تک حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی واشنگ مشین ہے، اس کو بنانے والے نے بنایا اور بنانے کا طریقہ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، ہم اس کے مطابق استعمال کریں گے تو اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے، دیر تک فائدہ اٹھائیں گے۔ انسان کے لیے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے اور اس زندگی کے استعمال کا کیا طریقہ ہے، اس کو انسان کے پیدا کرنے والے اور زندگی اور موت کے پیدا کرنے والے پروردگار سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے قرآن کیا ہے؟ قرآن زندگی گزارنے کا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو اس زندگی کے دینے والے مالک نے بتایا۔ لیکن آج ہماری زندگیاں قرآن کے طریقے سے دور ہو گئیں، جس کی وجہ سے خود ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں قرآن کا عملی نمونہ نہیں رہا، اور دنیا کے دوسرے انسانوں تک قرآن کا صحیح پیغام نہیں پہنچ رہا ہے، اور زندگی کے کسی ایک گوشے میں نہیں، مختلف گوشوں میں یہی صورتحال ہے۔ لیکن اس وقت میں ایک موضوع جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں اس وقت ایک موضوع چل رہا ہے، طلاق کا موضوع، اور اس سلسلے میں میڈیا کے ذریعے سے بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس وقت اپنے ایمان کو بچانا ہے تو سب سے زیادہ اس حقیقت کو، اس سچائی کو جاننا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا میڈیا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں، اور نادان ہیں وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا بہت غیر جانبداری سے اور بہت دیانت داری سے لوگوں تک حقائق پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ واقعے کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے اس موضوع پر بھی جس قسم کے پروگرام ٹی وی پر پیش کیے جا رہے ہیں،
تو جو اینکر ہوتے ہیں وہ اس کو صرف اپنے مقصد کے تابع رکھتے ہیں، اور ایسے ہی آدمیوں کو بلایا جاتا ہے جو ان کے مقصد کی تکمیل کرنے والے ہوں، اور وہ پوری طرح سے وہ جھوٹ کے نمائندے بن کر کے بیٹھتے ہیں، حقائق پر پردہ ڈالتے ہیں اور خود جن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سنگین صورتحال ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بگڑتے ہیں، فکر خراب ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بڑی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مسلمان کا ایمان اور اس کا عقیدہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بسا اوقات یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ایمان باقی نہ رہے، بالکل ایمان نہیں رہے گا، آدمی مسلمان نہیں رہے گا، یہ ایسا خطرناک زہر ہے۔ تو بہرحال اس موضوع پر کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات ایک تو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز قرآن میں کہاں ہے؟ تو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کہے یہ کہ صرف قرآن میں بتاؤ تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گمراہ شخص ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن اس قرآن کی عملی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور جب تک قرآن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں سمجھا جائے گا آدمی اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ مثال کے طور پہ ویسے جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں طلاق کے معاملے میں وہ جاہل اور نادان ہیں، وہ جن چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، لیکن اگر یہی اصول بنا لیا جائے کہ بھئی صرف قرآن میں بتاؤ تو پھر کل کے دن دین کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ مثلا آج اگر کوئی آدمی کسی چیز کو اس لیے چھوڑ دے کہ بھئی قرآن میں نہیں ہے تو کل کے دن وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اور 5 نمازوں کا یہ طریقہ بھی قرآن میں سے نہیں ملے گا آپ کو۔ بھئی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور فجر میں 2 اور ظہر میں 4 اور مغرب میں 3 اور ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے، کوئی نہیں بتا سکتا قرآن شریف سے۔ تو جو اس چیز کو بیس بنا کے چلے گا تو کل کے دن تو پوری نماز چھوڑ دے گا، وہ 5 نمازیں بھی چھوڑ دے گا، نماز کا طریقہ بھی چھوڑ دے گا۔ تو آپ اصولی طور پر اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے، اور بہت سے جو کافر کفر میں مبتلا لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے قادیانی جن کے کفر پر پورا عالم اسلام متفق ہے۔ قادیانی عام طور پر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں میں اور فرقے ہیں ویسے ہی ایک فرقہ ہمارا بھی ہے، فرقہ احمدیہ، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے اور فرقوں کی طرح فرقہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے پڑوسی ملک کی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ یہ کافر ہیں اور یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں بول سکتے، اور ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں غیر مسلم ججز نے فیصلہ کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ اپنے کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اور ایسے ہی رابطہ عالم اسلامی ورلڈ مسلم لیگ جو مسلمانوں کی پوری عالم اسلام کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جس کا مرکز سعودیہ عربیہ میں ہے، ورلڈ مسلم لیگ نے بھی متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کے اور فرقوں کی طرح فرقہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ بالکل کافر ہیں۔ لیکن وہ لوگ جب دھوکہ دیتے ہیں تو وہ عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ صرف قرآن میں بتاؤ، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے دلیل قرآن شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں، سیرت بھی کہتے ہیں، اور پھر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ قرآن، سنت، اور پھر اس قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے تیسری چیز ہے صحابہ کرام کی جماعت، کیونکہ انہوں نے دین کو جو سمجھا ہے وہ معتبر ہے اور وہ بالکل مستند ہے۔ اسی وجہ سے قرآن، سنت، صحابہ کرام کی جماعت، خلفائے راشدین کا عمل،
یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جب ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو بہت سی چیزوں میں ہم کو غلط فہمی نہیں ہونے پائے گی، کوئی ہم کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا، ورنہ ہم کو بولے گا قرآن میں کہاں ہے بتاؤ، وہ ہمارا دماغ گھومے گا، اس وجہ سے کہ ہم جاہل ہیں، ہم نے علم نہیں حاصل کیا۔ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خالی قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث ہے، سنت ہے۔ اچھا، قرآن اور سنت کا مطلب کوئی کچھ بتائے کوئی کچھ بتائے، تو قرآن و سنت کا مطلب کہاں سے سمجھا جائے گا؟ صحابہ کرام سے سمجھا جائے گا، انہی کو الجماعت کہتے ہیں، صحابہ اور خلفائے راشدین ہی کو الجماعت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت یہ ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے۔ جو چیز بھی ملے گی ہم اس میں دیکھیں گے۔ ہاں، خالی قرآن وہ نہیں، قرآن کی عملی تفسیر، اور وہ بھی قرآن ہی ہے۔ قرآن نے نماز پڑھنے کو کہا تو نماز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو حضور بھی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ہمارے حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نعت میں، فرماتے ہیں کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، یعنی حضور کو قرآن ناطق فرمایا کہ بولتا ہوا قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہیں، اور آپ سے عملی طور پر پریکٹیکلی بالکل پوری طرح سے رچ بس کر کے جن لوگوں نے دین لیا ہے وہ صحابہ کرام۔ اس لیے گمراہی کے جتنے فرقے ملیں گے آپ کو وہ ان بنیادوں سے ہٹے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ یا تو انہوں نے صرف قرآن لیا، سنت کو چھوڑ دیا، یا قرآن اور حدیث کا نام لیا اور صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ دیا، تو گمراہ ہو گئے۔ جو ان تینوں پہ جمے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، گمراہی کا راستہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ قرآن، سنت، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی جماعت۔ تو بہرحال اس وسوسے میں ہم نہ پڑیں۔ باقی جو احکام ہے وہ قرآن میں ہے، لیکن ہم دوسروں سے جو شکایت کریں گے اس سے زیادہ ہمیں اپنے آپ سے شکایت کرنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج ہماری غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ طلاق مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، عورتوں پہ ظلم مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی ان حالات میں جو سروے رپورٹیں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، جس کو نیشنل میڈیا بالکل چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اس کو آنے نہیں دیتا، سوشل میڈیا پہ پھر بھی کچھ راستہ کھلا ہوا ہے تو وہ کلپس آ رہے ہیں، وہ سروے رپورٹیں آ رہی ہیں جس میں باضابطہ اعداد و شمار کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ طلاقیں دوسری کمیونٹیز میں ہیں، دوسری برادریوں میں ہیں، ہم سے کہیں زیادہ پرسنٹیج ان کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی سب کر رہے ہیں خرابیاں، یہی تو کر رہا ہے میڈیا کہ مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے اس طرح سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ سے کہیں گے اور اپنا محاسبہ کریں گے، اور ہم اگرچہ کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ بتا رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑے بھی داغ ہیں اور تھوڑے بھی دھبے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ بھی اہم ہے، ہمیں ان داغ دھبوں کو بھی دور کرنا ہے، اور وہ داغ دھبے ہماری بے علمی کی وجہ سے ہیں، ہماری بے عملی کی وجہ سے ہیں، ہمارے وہ مقدمات جو عدالتوں میں ہیں ڈوری کے نام پہ یا اور کسی قانون کے سہارے پہ اور مختلف عنوانوں پہ، وہ بعض اوقات ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ پولیس اسٹیشن جہاں پر اس طرح کے کیسز بک کیے جاتے ہیں، فیملی میٹر سے تعلق رکھنے والے، وہاں پر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور بعض اوقات برقع پوش لوگوں کی تعداد اور حلیے سے مسلمان نظر آنے والے، یہ جب وہاں نظر آتے ہیں تو جیسے سفید کپڑے پہ دھبا جلدی نظر آتا ہے، ویسے ہی یہ چیز بھی نمایاں ہو کے نظر آتی ہے، اور لوگ اسے ہمارے لیے، ہمارے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں اب ہم کو یہ فکر کرنا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی، ہم کو ان غلطیوں کی اصلاح کرنا ہے۔ تو میں تھوڑی سی بات طلاق وغیرہ کے متعلق، تاکہ ہم کو کچھ علم اور سمجھ حاصل ہو جائے، عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح چھوڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں اور مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو صرف مزہ چکھنے کی خاطر شادیاں کرتے جائیں اور چھوڑتے جائیں۔
چاہے مرد ہوں چاہے عورت. لعن اللہ الزواقین والزواقات، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. ہاں، تو نکاح جو ہے یہ باقی رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا. اسی لیے چھوڑنا مجبوری ہے، اور بغیر کسی وجہ کے اگر چھوڑتا ہے تو طلاق دینا بری بات ہے. یہ سبھی جانتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ لوگ اس کو تو جانتے ہیں کہ طلاق ناپسندیدہ چیز ہے اور جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، مگر ایک بات ہے جس کو لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا جاننا چاہیے ان کو، کہ جیسے طلاق ناپسندیدہ ہے، بری بات ہے، ایسے ہی بغیر جائز وجہ کے خلا کا مطالبہ کرنا بھی ویسا ہی برا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے، بغیر کسی جائز وجہ کے خلا طلب کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور یہ پوائنٹ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بغیر کسی معقول وجہ کے خلا کے مطالبات بھی بہت زیادہ ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا دکھ رہا ہے کہ طلاق سے زیادہ خلا کے مطالبے چل رہے ہیں. وہ جائز بنیادوں پر بھی ہوں گے، جائز بنیاد پہ ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ بری ہیں، لیکن آپ جائز بنیادوں پر نہیں ہیں تو جیسے طلاق دینا بری بات ہے، ایسے ہی خلا کا مطالبہ بھی بغیر جائز وجہ کے کرنا بری بات ہے. اور جو جائز وجہ کے بغیر خلا کا مطالبہ کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو غرض یہ کہ ہماری شریعت نے ہم کو سسٹم دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا کہ دیکھو نکاح پائیدار رشتہ ہے، یہ عارضی رشتہ نہیں ہے، یہ توڑنے کے لیے نہیں ہے. اگر توڑنے کی نوبت آتی ہے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے، طلاق ناپسندیدہ بات ہے، خلا ناپسندیدہ بات ہے. لیکن ناپسندیدہ ہوتے ہوئے بھی بعض وقت زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں اور حقائق سے آدمی انکار نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ساتھ رہنے میں سکون ختم ہو جاتا ہے، اور ساتھ رہنے میں ایک دوسرے پر زیادتی ہونے لگتی ہے، اور ساتھ رہنے کا جو مقصد ہے گھریلو زندگی کے خوشگوار ہونے کا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور ایسے موقع پر بہتر یہی ہوتا ہے کہ پھر علیحدگی کا راستہ اختیار کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طلاق کے جہاں احکام بیان کیے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ تعلیم دی ہے کہ اگر یہ چھوڑنے کی نوبت آ جائے، مجبوری ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو یہ چھوڑنا اچھے طریقے سے ہو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. روکنا اچھے طریقے سے ہو، چھوڑنا بھی ہو تو چھوڑنا اچھے طریقے سے ہو. اور قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آئے تو مرد کو چاہیے کہ عورت کو کچھ مال و متاع دے کے رخصت کرے، تحفہ ہدیہ دے کے رخصت کرے، اس کو کپڑے کا جوڑا دے کے رخصت کرے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے اس کو کچھ گفٹ دے اور اچھے انداز سے اس کو رخصت کرے. اگر خلا کی نوبت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم فرمائی ہے مرد کو کہ دیکھو تم زیادہ مال وصول نہ کرنا، تمہیں مہر واپس لینے یا معاف کرانے کا حق ہے، مگر یہ نہیں کہ اس سے زیادہ تم عورت سے ایکسپلائٹ کر کے اس سے وصول کرو، استحصال کرو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں. تو اگر چھوڑنا ہو اچھے طریقے سے چھوڑو. لیکن آج ہمارے سماج میں یہ غلطی ہے کہ جب چھوڑنے کا مسئلہ آ جاتا ہے، چھڑانے کا مرحلہ آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، صحیح وجہ ہے غلط وجہ ہے، تو ہم اپنے اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور بلکہ صحیح کہنا چاہیے کہ بد اخلاق جتنے نمونے دکھا سکتے ہیں پورے دکھا دیتے ہیں. ایک دوسرے پر الزام، تہمت، بہتان، گالی گلوچ اور اندر کی پرائیویٹ چیزوں کو بول دینا سب کے سامنے، یعنی اتنی غلط باتیں کر لیتے ہیں کہ بعد میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کی صورت دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک دوسرے کے اتنے راز کھول لیتے ہیں، ایک دوسرے سے اتنی بدزبانی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. ہم مسلمان ہیں، ہم کو اللہ نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور ہم کو جیسے موافق حالات میں اچھے اخلاق سے رہنا ہے، ایسے ہی ناموافق حالات میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اللہ نے ہمیں اس کی تعلیم دی مگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. پھر 3 طلاق کا جو طریقہ اللہ نے دیا ہے اس سے بہتر دنیا میں کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آدمی چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے تو
3 طلاقوں کو علیحدہ علیحدہ استعمال کرے. مثلا یہ کہ پہلی طلاق 1 طلاق دے، عورت کی پاکی کے زمانے میں دے، اور 1 طلاق دے کے خاموش ہو جائے، کچھ نہیں کرنا ہے اس کو. 1 طلاق سے بھی کام بن جاتا ہے، 3 دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 1 طلاق دے دی، پاکی کے زمانے میں دے، بہتر ہے. اب اس کے بعد 3 ناپاکی کے زمانے گزرے، 3 پیریڈ گزرے، اس وقت تک عدت ہے. 3 پیریڈ گزرنے تک، جو تقریباً 3 مہینے کا وقت ہوتا ہے. مرد کو کسی بھی وقت اختیار ہے کہ جب چاہے 1 سیکنڈ میں طلاق واپس لے لے. وہ زبان سے بول دے میں طلاق واپس لے لیا، طلاق واپس ہو جائے گی. یا وہ کوئی ایسا عمل کرے جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، مثلا اپنی بیوی کو اپنے سے قریب کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنی بیوی مانا ہے، طلاق اس کی خود بخود ختم ہو گئی، خود بخود ختم ہو گئی، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. اور اگر واپس نہیں لی اس نے اور 3 پیریڈ گزر گئے تو طلاق کمپلیٹ ہو گئی، دونوں میاں بیوی آزاد ہو گئے. اب اس کے بعد ٹھیک ہے، دونوں اپنا دوسرا رشتہ کرنا چاہیں، دوسری زندگی کرنا چاہیں کریں، یا پھر کچھ دنوں کے بعد خیال آیا ان کو عدت میں واپس لینا تھا تو واپس لے لیتے، واپس نہیں لیا مگر بعد میں تک خیال آیا اور احساس ہوا کہ نہیں بھائی ساتھ رہ سکتے ہیں ہم اور ہم کو ساتھ رہنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نیا نکاح پڑھا لو، 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لو، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بیوی آ گئی تمہارے پاس اور پھر تمہاری زندگی جڑ گئی. اب اس کے بعد زندگی گزر رہی ہے، پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیش آئے کہ نہیں بھائی نہیں نبھ سکے گی، اور پھر مرد نے چاہا کہ اب طلاق دے دوں، تو ٹھیک ہے، پھر پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دو، 1 طلاق دو، اور 1 طلاق دینے کے بعد جو اختیارات پہلی طلاق میں نے ذکر کیے وہ باقی ہیں. یعنی 3 پیریڈ گزرنے تک جب چاہے شوہر واپس لے لے، زبان سے ایک لفظ بول دے میں نے واپس لے لی، طلاق ختم ہو گئی، واپس کچھ نہیں کرنا ہے اس کو. یا اس نے کوئی عمل ایسا کیا جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، خود بخود طلاق اس کی واپس ہو گئی. اب واپس نہیں لیا، دوسری طلاق کی عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد پھر مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے بعد پچھتاوا ہوا، خیال ہوا کہ نہیں ہم پھر ساتھ رہ لیں گے، تو ٹھیک ہے پھر نکاح کر لو، نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، پھر نکاح کر لو. مگر 1 طلاق استعمال کر لی تو اب اس کے پاس 2 کا حق باقی تھا، 2 استعمال کر لی تو اب اس کے پاس صرف 1 کا حق باقی رہے گا. اب اس نے نکاح کر لیا، نیا نکاح کر لینے کے بعد پھر زندگی گزارنے لگے. دیکھو سمجھنے کے سوچنے کے کتنے مرحلے مل رہے ہیں، کتنے موقع مل رہے ہیں آپ کو. پورا عدت کا پیریڈ مل رہا ہے آپ کو، عدت میں نہیں ہو سکا تو بعد میں نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے. پہلی مرتبہ کے بعد یہی پورا موقع آپ کو دوسری طلاق کے بعد بھی ہے. پھر اس کے بعد دوسری طلاق کے بعد یا تو واپس لے لیا یا نیا نکاح کیا، پھر کچھ مدت گزری، اس کے بعد اس نے پھر طلاق دے دی. اب اللہ تعالیٰ کا قانون یہ کہتا ہے اب واپس لینے کا حق باقی نہیں رہا تمہارے پاس. اب واپس لینا چاہیں تم واپس نہیں لے سکتے. اب نیا نکاح کرنا چاہیں تو نیا نکاح بھی نہیں کر سکتے. اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب تمہارے لیے نہیں ہے یہ بیوی، اس لیے کہ تم کو بہت موقع دے دیا گیا. اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا اور آدمی ایسے ہی 10 مرتبہ کرے گا، 20 مرتبہ کرے گا، تو بعض وقت عورتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، عورتیں سمجھتی ہیں یہ عورتوں پر ظلم ہے. جی نہیں، اگر ایسا راستہ کھلا رکھا جائے گا تو عورت کے لیے تکلیف ہے، کیونکہ ظالم مرد 2 مرتبہ دیں گے پھر واپس لیں گے، 4 مرتبہ دیں گے پھر واپس لیں گے، 40 مرتبہ دیں گے پھر واپس لیں گے، آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں وہ، اور اتنا ستائے گا زندگی بھر کے کچھ پوچھیے مت. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 2 مرتبہ کے بعد اب تیسری مرتبہ تم نے طلاق کا استعمال کر لیا، اب اس کے بعد واپس لینا چاہو تو واپس نہیں لے سکتے، نیا نکاح کرنا چاہو تو نیا نکاح نہیں کر سکتے. اب البتہ وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے گی، وہ دوسرا شخص کسی وجہ سے طلاق دے دے یا اس کی موت ہو جائے اور پھر پہلے والے شوہر کو بھی ضرورت ہو، رغبت ہو اور دونوں پھر کرنا چاہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے نکاح، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. اسی کا نام حلالہ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. نادان وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے. پھر اب اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اب دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے گی، اس کی موت ہو جائے یا وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے، عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے.
باقی ایگریمنٹ کر کے کسی سے نکاح کیا جائے کہ بھئی تم نکاح کرو اور پھر اس کے بعد طلاق دے دو تاکہ میں نکاح کر لوں، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، ایسا کرنے والے اور کرانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت۔ اب رہ گئی یہ بات کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ استعمال کرنا وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو پوری امت سوائے اہل حدیث حضرات کے باقی پوری امت کا موقف یہ ہے، چاروں ائمہ کا موقف یہی ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، چاروں کا موقف، جمہور امت کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی 3 ایک ساتھ استعمال کرے تو 3 نافذ ہو جاتی ہیں۔ پھر لوگوں کو 3 سے کیسے روکا جائے ایک ساتھ استعمال کرنے سے؟ تو اگر اسلامی حکومت ہوگی تو سزا مقرر کرے گی، اور اگر آج کی حکومت بھی کوئی سزا مقرر کرے، مثلا آج کی حکومت یہ قانون بنائے کہ اگر کوئی ایک ساتھ 3 استعمال کرے گا تو اس کو 1 لاکھ کا جرمانہ لگے گا اور 3 مہینے قید میں جانا پڑے گا اور 6 مہینے قید خانے میں رہنا پڑے گا، تو مسلمان علماء، مسلمانوں کے جو تنظیمیں ہیں، پرسنل لا بورڈ وغیرہ، یہ سب ساتھ ہیں اور تائید میں ہیں کہ ضرور ایسا قانون بنائیے کہ جو ایک ساتھ 3 استعمال کرے اس کو 1 لاکھ کا جرمانہ لگاؤ، 2 لاکھ کا جرمانہ لگاؤ، نوکری سے سسپینڈ کرو اس کو 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈالو۔ ہم اس سے بالکل متفق ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک، لیکن ایسا کرنے والا مجرم ہے اور سماج اس کے لیے کوئی سزا تجویز کرنا چاہے تو سزا اس کے لیے تجویز کر سکتا ہے۔ تو اب وہ مسلمان جو ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات بہنیں ہیں ہماری، اچھی طرح سمجھ لیں کہ طلاق کی وجوہات صرف مردوں میں نہیں ہیں، طلاق کی وجوہات بسا اوقات عورتوں میں ہیں۔ عورت کی بعض وقت غلطی ایسی ہوتی ہے جو اس غلط عمل کا ذریعہ بن جاتی ہے، مثلا شوہر غصے میں ہے اور یہ بھی ہوتی ہے، کیا کر لیتے تم اور کیا کرتے تم، 3 جملے بول سکتے بول دو، اور اس نے بول دیا پھر پچھتاتی ہیں، تو آپ نے ایسا جملہ کہا کیوں؟ جب سامنے اصول ہے کہیں بھی ہو، میاں بیوی میں ہو یا گھر کے اور افراد میں، جب ایک آدمی غصے میں ہو تو دوسرے کو ہٹ جانا چاہیے، کم از کم خاموشی اختیار کر لینا چاہیے، صبر اختیار کر لینا چاہیے، ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ ہم بھی تیز ہوتے رہے تو کہیں بھی تیز ہو آپ، اگر دونوں بھی تیز ہوتے رہے تو غلط نتیجے نکلیں گے۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی کیا، اس نے بھی ایسے ہی کیا، اور ایسے ہی بعض وقت دوسرے کردار بھی ہیں، مثلا ساس ہونے کی حیثیت سے، ننند ہونے کی حیثیت سے، دوسرے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، کئی کیسز ایسے ہیں جس میں طلاق کا سبب عورت بنتی ہے، عورت بنتی ہے، وہ جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سب کو احتیاط کرنا چاہیے اور ایک ساتھ اس طرح کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ طلاق کو مشکل کرنے کی بات کر رہے ہیں، طلاق مشکل کی جا چکی ہے، امریکہ میں مشکل ہے طلاق، مگر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑا سے بڑا مالدار آدمی ہے، شادی نہیں کر پا رہا، بغیر شادی کے زندگی گزار رہا، تو بغیر شادی کے کیا بہت پاک دامن ولی بن کے فرشتہ بن کے زندگی گزار رہا، گندگی والی زندگی گزر رہی ہے۔ طلاق کا پرسنٹیج ہم سے زیادہ ہے، عورتوں پر ظلم ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ، اور عورت اور مرد کتوں اور سوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جیسے میں بعض موقعوں پہ عرض کرتا ہوں، اچھا نہیں معلوم ہوتا مگر سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ مولوی لوگ یہ قرآن حدیث کی بات کر کے، دین کی بات کر کے ایسا کرتے ہیں، اور آپ دنیا ایسی جا رہی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے؟ انسانیت کے لیے شرم کا موقع ہے کہ آج امریکہ میں، آج یورپ کے بیشتر ملکوں میں ایک ایسی چیز جو انتہائی گندی ہے، گھناؤنی ہے، وہ اتنی عام ہے کہ کچھ پوچھیے مت۔ بلدیہ کے ریکارڈ میں، سٹی کے ریکارڈ میں ایک ایک جگہ میں ملینوں حرامی بچے موجود ہیں، ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں ہیں، ملینوں ہیں۔ یہاں 10 لاکھ ہیں، اس شہر میں 20 لاکھ ہیں، اس شہر میں 50 لاکھ ہیں جن کے نام کے ساتھ مدر نیم ہے، فادر نیم نہیں ہے۔ کیا آپ کو کتوں اور سوروں کی یہ زندگی پسند ہے؟ آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کے کوئی اور قانون میں آپ سکون چاہیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، بالکل کبھی نہیں مل سکتی آپ کو۔ ہمارے ملک میں جہیز کے ظلم کو روکنے کے لیے 498 کا ایک قانون بنایا گیا، لیکن وہ قانون چند برس استعمال ہونے کے بعد اب ان لال بچکڑوں کو خود عقل آئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ کاؤنسلنگ کے بغیر FIR درج مت کرو۔
کیونکہ لاکھوں گھر برباد ہو گئے اس کی وجہ سے، اور علاج کچھ بھی نہیں ہوا مرض کا۔ تو ایسے ہی آپ اگر اس کو چھوڑ کے سمجھ رہے ہیں کوئی اور قانون آپ کو نجات دے سکتا ہے تو نجات نہیں دے گا، اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں گے آپ کا ایمان اور آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی اور دنیا میں بھی اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ تو اس وجہ سے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھیں اور قرآن کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ ہمارے ناقص علم کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، ہمارا عقیدہ خطرے میں پڑ رہا ہے۔ اور ایک بات اور بھی جو اس موضوع پہ عرض کر رہا ہوں جگہ جگہ کہ دیکھو بھائی، ہمارے معاشرے میں شادیوں کا جو غلط طریقہ ہے جس میں لڑکی والوں پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، یہ بھی ہمارے مسائل کی ایک بڑی اہم بنیاد ہے۔ جیسے اس قسم کے کیسز جو عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ بھائی عدالتوں میں مت جاؤ، کیس مت لے کے جاؤ، دارالقضاء میں حل کر لو، علماء کے پاس حل کر لو، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں۔ ایک لڑکے والا ایک لڑکا طلاق دے دیتا ہے 6 مہینے سال بھر کے بعد، کسی وجہ سے، وجہ جائز ہے ناجائز ہے، صحیح ہے غلط ہے، وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، طلاق دے دی اس نے۔ طلاق دینے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو آپ کا مہر دے دے رہے ہیں، آپ کو مہر لے لیجیے، اور آپ کا سامان دے دے رہے ہیں، سامان آپ لے لیجیے، مگر یہ لڑکی والے پھر بھی عدالت جا رہے ہیں، پھر بھی کیس کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کو کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، ہم تو مہر دے دینے تیار، ہم تو سامان دے دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، اب لڑکی والوں سے پوچھئے کہ کیوں جناب، آپ کا کیا خیال ہے، یہ جب سامان بھی دے دے رہے ہیں، جب مہر بھی دے دے رہے ہیں، پھر آپ کیوں عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں؟ تو آپ لڑکی والوں کی صورتحال سمجھیے۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ مہر کیا ہے آپ کا؟ یہ انڈین مہر، یہ تو بالکل برائے نام مہر ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس مہر کی۔ مہر جا کے آج بھی سعودیہ میں پوچھو، مہر جا کے آج بھی امارات میں پوچھو، مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر تمہاری طرح نہیں ہے 11,000 20,000 50,000، کچھ حیثیت نہیں ہے، 50 کی بھی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ آج مہر کیا ہوتا ہے سعودیہ میں جا کے پوچھو، امارات میں جا کے پوچھو، عرب میں جا کے پوچھو، تو وہ کہتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ 50,000 کا مہر دیتی ہے ہم کو، اور سامان تو دکان سے نکلتے ہی سیکنڈ ہینڈ ہو جاتا ہے، اور اب تو 6 مہینے سال بھر کے استعمال کے بعد توڑی کے دام کا نہیں رہا، تو ہمارا 2 لاکھ کا سامان 20,000 کا ہو گیا، اور باقی 5 لاکھ کا تو کھانا کھا کے ڈکار گئے آپ۔ اور ہماری بچی پہ جو داغ لگ گیا، تو اس ہندوستان کی سوسائٹی میں دوسرا نکاح آسان تو نہیں ہے، سعودیہ میں آسان ہے، عرب میں آسان ہے، عرب میں دوسرا نکاح مشکل چیز نہیں ہے، لیکن یہاں تو مشکل چیز ہے۔ تو لڑکی والے کہتے ہیں صاحب آپ نے یہ برائے نام مہر ہے، یہ آپ نے دے دیا، بڑے جواں مرد بن گئے آپ، بہت دیندار اور نیک آدمی بن گئے آپ، اور سامان تو ہمارا کوڑی کے دام کا نہیں رہا، اور لاکھوں کا کھانا تو ڈکار چکے آپ، اور ہماری بچی پہ ایک داغ لگ گیا، اور ہمارے معاشرے میں دوسرا نکاح آسان نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ بتائیے کیا غلط ہے لڑکی والے؟ لڑکی والوں کی یہ بات کیا غلط ہے؟ اسی لیے میری باتیں اس کو جو خاص طور پر نکاح کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں، بعض دیندار سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ شدت ہے، سختی ہے، میں بخدا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ شدت اور سختی نہیں ہے، میرے نزدیک بگاڑ کی بڑی وجہ وہ ہے، بگاڑ کی بڑی وجہ وہ ہے میرے نزدیک، ہمارا وہ نکاح جو کافرانہ طریقوں پر چل رہا ہے۔ لڑکے والے کیا کرے بھائی، 2-4 لاکھ کا آپ کھانا کھلا دیے، ارے 2-4 لاکھ کا آپ کھانا کھلائے، سامنے والے سے 10 لاکھ خرچ کرا دیا، لڑکی والے سے 10 لاکھ خرچ کرا دیے۔ سنت، اور اس لیے میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو خاص دیندار سمجھے جانے والے لوگوں کے متعلق بھی صراحت سے عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے بھی بیشتر کے نکاح سنت کے قریب نہیں ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے کسی مولانا کا بیان ہو، چاہے کسی بزرگ کی دعا ہو، نکاح سنت کے مطابق ہے، نکاح واقعی اسلام کے پیمانے پہ ہے، اس کو دیکھنے کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ لڑکی والوں سے کتنا خرچ کرایا گیا، جہاں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، وہ سنت ہے، وہ اسلام کے مطابق ہے، اور جتنا کم بوجھ ہے اتنا اسلام کے قریب ہے، اور اگر نہیں پرسنٹیج کیلکولیشن کرو تو ایسا ہے کہ ادھر کے 4 خرچ ہوئے تو ادھر کے 10 خرچ ہو گئے۔ تو میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں، چاہے کسی مولانا کے نکاح کا بیان ہوا ہو، چاہے کسی مسجد میں ہو، چاہے کچھ ہوا ہو، یہ ہندوانہ نکاح ہے، اس میں خالی قاضی کا خطبہ اسلام کا ہے، باقی اسلام نہیں ہے، اس میں خالی مسجد کا سمبل اسلام کا ہے، باقی اسلام نہیں ہے، اس میں یہ ہندوانہ طریقے پر ہے، یہ کفر کے طریقوں پر ہے۔ خود ہمارے ملک میں مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر صرف مسلمان اور چیزوں میں، مولانا کی بھی بات نہیں ہے، مولانا کہتے ہیں بعض غیر مسلم لڑکیاں کہتی ہیں ہم سے
جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں ہم سے رابطہ رکھتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر اس ملک کے مسلمان دوسری چیز غلطیاں تو اپنی جگہ پہ ہیں، اگر صرف شادی کے معاملے میں پکے مسلمان ہوتے تو لاکھوں غیر مسلم لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے تیار ہیں، مگر میں کہتا ہوں لاکھوں اسلام کے دامن میں کیا پناہ لیں گی، ہماری ہزاروں جا کے غیروں کی گود میں بیٹھ رہی ہیں۔ غیر مسلم بھائی ہمارے اطراف رہتے ہیں، ان کو یہ میسج جانا چاہیے ہمارے عمل سے کہ مسلمان کی سوسائٹی میں شادی ایسی ہوتی ہے کہ لڑکی والوں پر کچھ بوجھ نہیں پڑتا۔ آج بھی سعودیہ میں لڑکی والا اپنی جیب کا 1 ریال نہیں خرچ کرتا۔ کچھ لوگ کہیں گے لڑکی والے وہاں بھی بہت دعوتاں کرتے، معلوم ہے مجھے کیسا کرتے، وہ ابھی آپ جان لیجئے کیسا کرتے ہیں معلوم، 50,000 ریال مجلس میں بیٹھ کے بحث نہیں ہوتی کتنا مہر ہے، اور باجنے کا قصہ نہیں رہتا، مجلس میں بیٹھنے سے پہلے وصول ہو جاتا، 50,000 وصول کر کے 10-20 ہزار میں پورے دعوتاں کر کے 20-30 ہزار بچا کے رکھ لیتے، کوئی 50,000 ریال، کوئی 1 لاکھ ریال، کوئی 2 لاکھ 5 لاکھ ریال لے کے پورے خرچ کر لے کے پھر جو بچانا ہے بچا کے رکھ لیتے۔ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے میں عام لوگ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں دینداروں نے بھی، جو اس لیے ہم صحیح معیار پہ اس وقت آئیں گے جب لڑکی والے بالکل کوئی بوجھ نہیں رہے گا ان کے اوپر، پوری طرح سے 100% ان کو آزاد کیا جائے، تب ہم جا کے سمجھیں گے کہ اسلام کے طریقے پہ آیا ہے نکاح۔ اور یہ بڑی جڑ ہے، کیونکہ اب اس کے بعد جب معاملے خراب ہوتے ہیں تو پھر بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور مقدمات اور خرابیاں یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک گوشہ میں نے عرض کیا ہے اس وقت، باقی زندگی کے اور گوشوں میں بھی ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق نہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے، ہماری عملی زندگی سے بھی کوئی صحیح میسج نہیں جا رہا، اور دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی جو کوشش محنت ہماری طرف سے ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں، دین کا پختہ علم حاصل کریں، اور دین کے اوپر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اور اپنی اولاد کو مضبوط جمائیں۔ اگر ہماری غفلت کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہماری اولاد شک شبے میں، تذبذب میں اور تزلزل میں مبتلا ہو گئی اور ایمان سے ہٹ گئی تو یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہوگا اور بہت بڑا وبال ہوگا ہمارے لیے۔ اس وجہ سے ہم اپنی اولاد کی بھی حفاظت کریں، اپنی بھی اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کریں، اور دین پر مضبوطی کے ساتھ جمیں، اور اسلام کا صحیح نمونہ بننے کی اپنے عمل سے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، بس دعا فرمائے۔ جی جی ہاں جی ہاں جی جی ہاں جی 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 ہاں، مہر جو ہے، مہر میں استطاعت کے اوپر ہے، اور جو ہے مہر فاطمی جو آج بنتا ہے وہ تقریباً 60,000 کے آس پاس بنتا ہے۔ باقی لڑکے کی استطاعت کے اوپر ہے، اس کی جیسی بھی کمائی ہو اس کے اعتبار سے مشورہ دیتے ہیں ہم کہ وہ اس اعتبار سے مہر 25,000 50,000 جو بھی ہے، اور زیادہ مال والا ہے اس سے بھی زیادہ مہر دے سکتا ہے، کچھ شریعت نے مقرر نہیں کیا۔ اور باقی آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے، جی ہاں بالکل یہی بات ہے، اور اس سلسلے میں مستقل ہماری گزارشات ہیں، اور میری دینی گزارشات ہماری ویب سائٹ ہے voiceofsunnah.net اور .com دونوں پہ آپ کو وہ گزارشات نکاح آسان کرنے سے متعلق انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اب اس وقت تو مختصر وقت ہے، اس وجہ سے مزید اور تفصیل تو نہیں عرض کر سکوں گا، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ عرض کی جائے گی۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان کے اس مبارک مہینے کی برکت سے اور قرآن مجید کے طفیل میں جس کا یہ مبارک مہینہ ہے اور جس کی تلاوت اس وقت تراویح میں پوری ہو رہی ہے، اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجات اور مقاصد کو پورا فرمائیے، سنت کی محبت، سنت کا عشق ہمارے اور ہر مومن کے دل میں پیدا فرمائیے، مساجد کی، مدارس کی، مراکز دینیہ کی حفاظت فرمائیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے،
ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله۔